خداوند یسوع مسیح کے فتح مند رہائی دینے والے بندنوں کو توڑنے والے اور پرفضل نام میں آپ سب کو پاسٹر عمران غفور کی طرف سے سلام۔ آج ہم جس عنوان اور موضوع پر بات کریں گے، آج کا عنوان ہے حقیقی عبادت، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے عبادت پر عبادت کریں گے کہ ہم خدا کے حضور میں کتاب مقدس کے مطابق حقیقی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، اور حقیقی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کون سی جو چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں، اور خدا کا کلام حقیقی عبادت کے نتائج پر کیا بیان کرتا ہے۔ آئیے باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیے میرے ساتھ عہد نامہ عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے خروج اس کے 23ویں باب کی ہم 25ویں آیات مقدسہ کو، بڑی خوبصورت آیت ہے، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو زبانی بھی آتی ہوگی، لیکن کتاب مقدس کا کھولنا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے ہم خروج اس کے 23ویں باب کی 25 آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، بغور سنیے گا۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، اور خدا کی ستائش اس کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ ہم نے خدا کے وعدہ کے اندر اس بات کو جانا کہ خداوند نے خدا نے وعدہ کیا کہ تم اپنے خداوند خدا کی عبادت کرنا، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ یعنی خدا ایک بڑی برکت کا وعدہ جو ہے وہ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے، اور اس کے لیے جو شرط رکھ دی گئی ہے وہ ہے عبادت کرنا۔ آج یاد رکھیے، ہم جب تک ہم حقیقی عبادت کے عقدوں کو نہیں سمجھیں گے، حقیقی عبادت کے ریویلیشن کو نہیں سمجھیں گے، حقیقی عبادت کے بھید کو نہیں سمجھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خدا کی ان برکات کو، روٹی اور پانی میں برکت اور بیماری سے شفا کے بھید کو جان سکیں۔ اس لیے آئیے ہم چند باتیں جو ہیں ذرا پہلے سمجھیں گے کہ عبادت ہے کیا۔ اگر آپ عبادت کے لیے دیکھنا چاہیں تو لغات کے اندر کسی بھی اردو لغات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ عبادت لفظ کو دیکھیے۔ یہ بڑا عام فہم لفظ ہے، روزمرہ گفتگو میں بولا جانے والا لفظ، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ لفظ مشکل نہیں ہے، پر اس کو اپنانا مشکل ہے۔ اور اگر ہم اس کو سمجھ آئیں اور اس کو اپنا لیں، کیونکہ یہ لفظ کی برکت، اس لفظ میں پائے جانے والے بھید وہی جان سکتے ہیں جو اس کو اپنا لیتے ہیں، عبادت کرنے اور حقیقی عبادت کے عقدوں کو جان لیتے ہیں۔ جب آپ اردو لغات کے اندر دیکھیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، خدا کی بندگی کرنا، آپ کسی بھی اردو لغات کے اندر دیکھ سکتے ہیں، پرستش کرنا، پوجا کرنا، یہ 3 الفاظ جو ہیں یہ آپ کو اردو کی کسی بھی کتاب کے اندر مل سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں عبادت کے بارے میں، تو یاد رکھیے خدا کا کلام بھی عبادت کے بارے میں بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں عبادت کے لیے جو چند لفظ استعمال کیے گئے، آپ نوٹ ضرور کیجئے گا ان کو۔ پہلا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ہے بندگی کرنا۔ استثنا کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں خدا کی عبادت کرنے کو بندگی کہا گیا ہے، اور یہ بندگی جو ہے یہ خداوند کی عبادت کرنا ہے۔ بائبل مقدس نے یہ لفظ عبادت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب پوجا جو لفظ ہے، یاد رکھیے یہ کبھی بھی خدا کے لیے استعمال نہیں ہوا، گو کہ یہ بائبل میں عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن پوجا کا لفظ ہمیشہ جو ہے وہ بت پرستوں کے لیے، غیر اقوام کے لیے اور غیر معبودوں کو ماننے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن خدا کے لوگوں نے لفظ پوجا پوری بائبل میں استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ خروج کی کتاب 32ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر۔ اب عبادت کے لیے جو ہم نے 2 لفظوں کو دیکھا، ہم نے پہلے لغات کو دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ کتاب مقدس عبادت کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے۔ اس لفظ کو
کن معنوں میں یا کس طور پہ بیان کیا گیا ہے، ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ بندگی، پوجا غیر قوموں کے لیے استعمال ہوا، پھر دعا بھی عبادت کے لیے استعمال کیا گیا پیدائش کی کتاب 4 باب کی 26 آیت میں۔ لیکن جب دعا جہاں پر بھی استعمال کیا گیا، یہ شخصی عبادت کا بیان ہو رہا ہے، یعنی انسان پرسنل طور پر جب خداوند کے حضور میں جھکتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اور یہ دعا کا لفظ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ شخصی جو خدا کے ساتھ تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا۔ پھر پرستش اور حمد و ثنا بھی جو ہے یہ عبادت کے لیے استعمال کیے گئے خروج کی کتاب 23 باب کی 14 آیت کے اندر، اور یہ مختلف جگہوں پر جو ہے استعمال ہے۔ یاد رکھیے پرستش حمد و ثنا یہ وہ رویہ ہے، یاد رکھیے یہ ایک رویہ ہے جس میں عبادت گزار جو ہے وہ اپنے تن من دن سے مختلف طریقوں سے اپنے خدا کو جلال دیتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اس کے نام کا مبارک کہتا ہے، اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر جب ہم عبرانی اور یونانی کے اندر دیکھیں تو عبادت کے بارے میں جو اس کے معنی اور مفہوم عبرانی اور یونانی زبان کے اندر استعمال کیے گئے وہ ہیں اب ایک غلام کا اپنے آقا کی خدمت کرنا۔ یہ عبرانی اور یونانی مفہوم ہے جو عبادت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ انگلش بائبل میں دیکھیں تو بائبل مقدس میں لفظ عبادت کے لیے ورشپ استعمال کیا گیا ہے، اور جو خداوند کی عبادت گزار کے درمیان پائے جانے والے رشتے کی بڑی خوبصورت نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ لفظ ورشپ جو ہے یہ یونانی زبان کے لفظ ورتھشپ سے نکلا ہے، اور ورتھشپ ایسا لفظ ہے جس کے اندر پوری عبادت کا رویہ اور پیغام موجود ہے کہ عبادت ہے کیا، عبادت کے اندر کیا رویہ ہے، یہ حقیقی عبادت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیونکہ ورشپ جو ہے اس کا جو سادہ سا مطلب ہے پورے دل اور جان سے خدا سے محبت کا اظہار کرنا، ورشپ، اور پھر نہ صرف اظہار کرنا، اپنے خدا کی عبادت کرنا اور اس کے حضوری میں سرنگو ہو جانا، اس کی محبت کو، اس کی بلائیوں کو، اس کی صفات کو، اس کی قدرت کو، اس کے بڑے کاموں کو جو وہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھرانے کے اندر کرتا ہے، ان باتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے ایک سچا خدا کا جو عابد ہے وہ سرنگو ہو جائے۔ اور پھر ورشپ یہیں پہ اس کے میننگ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتے، لکھا ہے ہدیے اور نذرانے کے ذریعے خدا کی تمجید کرنا یا ہدیہ نذرانہ پیش کر کے خدا کی ستائش کرنا، یہ ہے ورشپ، یعنی پورے دل و جان سے خدا سے محبت کا اظہار کرنا اور اس کی محبت میں سرنگو ہو جانا، پھر اپنے ہدیے اور نذرانے جو ہیں وہ خداوند کے حضور میں پیش کرنا۔ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے ایک اور ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے اس زمین پر رہتے ہوئے کہ ہر روز جہاں ہم خداوند کو مبارک کہتے ہیں، جہاں ہم خداوند کو جلال دیتے ہیں، ہم اس کے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہیں، وہیں ایک اور شخصیت ہے جس کو شیطان کی جو شخصیت ہے، یاد رکھیے یہ بہت سی پرابلمز ہمارے لیے کریٹ کرتا ہے، بڑے مسائل کریٹ کرتا ہے، بڑے چیلنج ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت نہ کریں۔ وہ ہمارے سامنے بہت سی چیزیں رکھتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو اس نے تو ہمارے یسوع مسیح کو چیلنج کر دے، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ تو یاد رکھیے آج بھی اسی طرح کی ہم زندگی میں حالات حاضرہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں بڑے بڑے چیلنج ہیں ہمارے سامنے، بڑی بڑی آزمائشیں ہیں ہمارے سامنے، اور ہمیں ان سارے چیلنجز کے اندر یاد رکھیے خداوند یسوع نے ان سارے چیلنجز پر فتح پائی۔ اور آج یہ جو لینگویج عبادت کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے، مجھے یاد ہے کہ میں کچھ سال پہلے ایک خاندان کے اندر گیا تو ہمارے چرچ کے فیملی تھی، ان کی جو فیملی میں کچھ ہمارے چرچ کی جو بہن تھی، ان کے اپنے خاندان کے اندر کوئی پرابلم تھی، تو مجھے کال کی گئی پادری صاحب آپ آئیں اور آپ کچھ پرابلمز ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ آئیں، دعا کریں خداوند جو ہے وہ ہمیں شفا دے گا۔ تو بہن بڑی بضد تھی، اور جب میں اس گھر کے اندر گیا تو کافی محلے کے بھی لوگ تھے، کچھ
کیونکہ عزیزوں کا عرب بھی آئے کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. کچھ لوگ ان کا پتہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو خیر وہ جو سین تھا، جو برآمدہ تھا، وہ کافی اچھی تعداد سے بڑھ گیا. تو میں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آئے ہم سب مل کر دعا کریں گے اس قرآن کے لیے. اور میں نے سب کو کہا کہ آپ جیسے جیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ جلدی سے اس کا انتظام کیجئے عبادت کا. اور یہ کوئی پری پلان نہیں تھا. اور جب ہم نے وہاں بیٹھے، جلدی کے اندر یہ ساری باتیں ہو گئیں. تو جب ہو گئیں تو کلام کی خدمت کی، بتایا خدا کے کلام میں سے یسوع کی گواہی کو رکھا، یسوع کی قدرت کو بیان کیا. اور اسی حمد و ستائش کے درمیان اور عبادت کے درمیان خدا نے اس فیملی میں جو بھی پرابلمز تھی، وہ بدرو گرفتہ تھے، آزاد ہونا شروع ہو گئے. اور خدا کے روح القدس نے بندھنوں کو توڑ دیا اور یسوع کے نام کی قدرت سے وہ گناہ آزاد ہو گیا. اور جب یہ اسی ایک گھنٹے کے اندر، کیونکہ فیملی پریئرز تھی، کوئی پری پلان نہیں تھا، تو میں نے چند منٹ جو ہے دعا کی. ہم نے مل کے جتنے بھی لوگ ہم تھے اس گھرانے کی رہائی کے لیے دعا کی. اب جب ہم ساری خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. اور یسوع کا نام ہے ہی قدرت والا، جہاں جہاں سچے دل سے پکارا جائے گا موضع ہوتے ہیں اس نام کی قدرت سے. یہ کسی انسان میں قابلیت نہیں ہے، یہ یسوع ہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو وہاں ایک بھائی تھے، انہوں نے بڑی باضد ہو کر مجھے کہا کہ پادری صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں چلیے گا، میں آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی بڑی مشکل سے ٹائم جسٹ ہوا ہے، تو ہمارے چرچ کے اندر عبادت ہے، ہم نے جانا. اس نے بڑا باضد ہو کے بڑا مجبور کیا. اور پھر اس کو حاصل یہ کہ اس کو ٹائم دے دیا گیا. ابھی جب گئے تو چائے ریڈی ہو رہی تھی اور اس سے گفتگو ہو گئی کہ بھائی آپ کس چرچ میں جاتے ہیں، کہاں آپ عبادت کرتے ہیں، کہاں آپ کی فیلوشپ ہے، کس پاسٹر کے ساتھ آپ کی فیلوشپ ہے. وہ شخص جو ہے پہلے تو خاموش ہو گیا اور بعد میں کہنے لگا پادری صاحب روزی کمانا بھی عبادت ہے. میں 2 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا. میں نے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، آپ نے یہ نوٹ سے پڑھا ہے، آپ نے کیونکہ آپ پاکستانی نوٹ کے اوپر لکھا ہے رزق حلال عبادت ہے. میں نے کہا کلام میں بھائی یہ نہیں لکھا. کہتا جی وہ کیونکہ آج ہم کلام کی باتوں کو زیادہ ترجیحات نہیں دیتے، ہم خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ ویلیوز نہیں دیتے، ہم خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ہم دوسری باتوں کو زیادہ اہمیت دینے شروع ہو گئے ہیں. ہمارے نزدیک دوسری باتیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی جا رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر، ہماری پرسنل لائف کے اندر چیزیں وقوع کے اندر نہیں آ رہی، ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور آج کیونکہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. اور یاد رکھیے خدا کے سچے عبدوں کا خاصہ یہ رہا ہے، پوری بائبل مقدس کا مطالعہ کر لیجئے، پوری بائبل مقدس کو بغور پڑھ لیجئے. جہاں جہاں پر دیکھیے خدا کے لوگوں نے سچی عبادت کے لیے قیمت پے کی ہے، قیمت انہوں نے ادا کی ہے. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کے صحیفہ کے اندر مورتی بنا دی گئی. کہا کہ اگر بھئی تم کوئی اس مورتی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گا تو وہ سزا کے قابل ہوگا اور اس کو جلتی آگ میں ڈال دیا جائے گا. یاد رکھیے ہر زمانہ کے اندر خدا کے ساتھ چلنے والوں کے لیے بڑے چیلنج رہے ہیں. خدا کے لوگ ہمیشہ سچے ایمان کی قیمت دیتے رہے، ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان کو روحانی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں. اور یاد رکھیے خدا کے لوگ جو ہیں وہ شروع ہی سے ان باتوں کا سامنا کرتے رہے ہیں، انہوں نے مخالفت برداشت کی ہے. لوگ جو ہیں ان کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے ان کے پیچھے جو قوت کام کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ آج بھی یاد رکھیے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ہمارے لیے عبادت کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہمارے لیے ہوتی ہیں. لیکن ہم بائبل مقدس کو دیکھ کے ابتدائی کلیسیا کے جو سچے مسیحی تھے، ظلم ان پر ہوتا رہا، وہ کسی کے آگے نہ چکے. انہوں نے عبادت کے معیار کو زیادہ ترجیحات دی. ان کے سامنے جو بات زیادہ اہمیت کی حامل تھی وہ خدا کی حقیقی عبادت تھی. اور یاد رکھیے جب ہم حقیقی عبادت کی بات کرتے ہیں
تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا، اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا اٹھ کہ خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ مکاشفہ 11 باب کی پہلی آیت میں گویا یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ جو آیت ہے وہ کہ اس کا جو تفسیر و تشریح ہے وہ اپنے اندر بہت سے میننگ رکھتی ہے، لیکن ہم جس بات پر زور دے رہے ہیں یہاں عبادت کرنے والوں کو ناپ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عبادتیں ہی نہیں بلکہ خدا کا کلام عبادت کرنے والوں کے ناپے جانے کی بات کر رہا ہے، اور جو سچے مسیحی ہیں، یاد رکھیے جو خدا کے سچے لوگ ہیں وہ صرف عبادت ہی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ عبادت کے معیار کو، خدا کی صفات کو، اس کی ویلیوز کو، اس کی قدرت کو، خدا کی پرسنالٹی کو، اور وہ ساری باتوں کو بھی مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری باتوں سے بھی واقف رہے ہوتے ہیں، وہ ساری باتوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ صرف عبادت ہی نہیں، صرف چرچ سے جانا نہیں، بلکہ وہ خدا کی تقدس، رسپیکٹ، پاکیزگی، ساری باتوں کو آنر دے رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی بات کروں گا خدا کے کلام میں سے، کیونکہ جب ہم باتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کتاب مقدس میں میننگز پر بات کی ہے، تو میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے خدا کا کلام بہت سی باتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور یہاں پر ہمیں الرٹ بھی کرتا ہے کہ بہت سے لوگ عبادتیں تو کر رہے تھے اور عبادتیں ہمیشہ جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، لیکن جو حیران کن بات ہے ایسی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں جس کی خدا کے کلام نے سخت مخالفت کی ہے، ایسی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں جس کو خدا نے بالکل پسند نہیں کیا، کیونکہ آپ کلسیوں 2 باب کی 23 آیت کو دیکھیں تو خدا کا کلام جو ہے وہ ایجاد کی ہوئی عبادتوں کا ذکر کرتا ہے، ایجاد کی ہوئی عبادتیں، خود ساختہ عبادتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ہم کلسیوں 2 باب کی 18 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے فرشتوں کی عبادت۔ آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر بدلتے ہوئے حالات کے اندر مجھے یاد ہے میں ایک جگہ پر چلا گیا تو بار بار جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ فرشتوں کو، فرشتے آسمان سے آئیں، فرشتے آئیں، تو بہت سی باتیں آپ بھی ان باتوں کو فیس کر رہے ہیں۔ میکا 5:13 کے اندر لکھا ہے دستکاری کی عبادت، ہاتھ کا بت اس کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، پوجنا اس کو، دستکاری کی عبادت یعنی اپنے ہاتھ کے بنائی ہوئی چیزوں میں خدا تلاش کرنا۔ اور پھر حزقیل کے اندر 20 باب کی 39 آیت کے اندر لکھا ہے اپنے بت کی عبادت۔ کئی دفعہ ہم خدا سے زیادہ اپنے اندر کی باتوں کو ترجیحات دیتے ہیں، ہم کئی دفعہ اپنے اندر جو ہم نے بت نصب کیے ہوتے ہیں، عقیدے کے بت، اپنے ایمان کے بت، اپنے نظریات کے بت، بھائی جو میرا نظریہ اس کے مطابق یہ بندہ ٹھیک ہے، اور ہم شاید جو ہے وہ خدا کی پریزنٹ کو، خدا کی حضوری کو، اس کے کلام کو، اپنے نظریات جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے معتبر ہوتے ہیں۔ جو میں نے سیکھ لیا ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، میں نے یہ سیکھ لیا ہے عبادت میں ہاتھ نہیں اٹھانے تو بھائی یہ زیادہ عام ہو گیا ہے، میں نے سیکھ لیا سجدہ نہیں کرنا تو یہ زیادہ عام ہو گیا ہے۔ آج ہم کئی دفعہ ان حالات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم اپنے اندر کی باتوں کو زیادہ ترجیحات دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آج ہم روحانی تو ہیں پر موڈی روحانی ہے، عبادت ہماری موڈ کے اوپر چلی گئی ہے۔ موڈ ہوگا تو عبادت کریں گے، موڈ ہوگا تو روزہ رکھیں گے، موڈ ہوگا تو، لیکن ہم کبھی اسپرچل چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور یہاں تک کہ آج دور حالات حاضرہ کے اندر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ جادوگروں کو سجدہ کر رہے ہیں، ایک انسان کو کئی دفعہ خدا بنا لیتے ہیں، کئی دفعہ یہ بھی عبادت کے اندر ایک بڑی جو غلط چیزیں چل پڑی ہیں، شخصیت پرستی بڑی ہو گئی ہے اس دور کے اندر۔ یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں آ جاؤں گا۔ آج آپ دیکھیں ہم جن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں کیا ہم یسوع کے نام سے جمع ہو رہے ہیں؟ آج ہم دوسری چیزوں کو زیادہ ترجیحات دے رہے ہیں، ہم شخصیت پرست ہوتے جا رہے ہیں، اور یسوع کی پرسنالٹی جو ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت کی عمل نہیں رہی ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں بہت سی چیزیں درست کرنے کی ضرورت ہے وہاں اپنے ذہن کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں خاص نقطے کی طرف کہ کون سی عبادتیں جو ہیں وہ کیسی عبادت ہے جس کی وجہ سے جو ہم نے خدا کے کلام میں بھی خروج کی کتاب اس کے 23 باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔
یعنی وہ روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا. اس کا مطلب ہے بیماری آئے گی پر بیماری روگ نہیں بنے گی, کیونکہ بیماری اور روگ میں تو یہ ڈفرنٹ ہے. کیونکہ بیماری آتی ہے, خدا کا وعدہ ہے کہ میں تجھے شفا دوں گا, اس بیماری سے رہائی دوں گا. وہ تیرے بدن پر قابض نہیں ہو پائے گی, وہ تیرے بدن پر حملہ آور نہیں ہو پائے گی. خدا کا کلام جو ہے وعدہ ہے, بیماری آئے گی میں تیرے بیچ میں رہنے نہیں دوں گا. یہ وعدہ اس شخص کی زندگی میں پورا ہو سکتا ہے. آج ہم کئی دفعہ اپنی زندگی کے اندر بہت سے گلے شکوے خدا کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ میں تو خداوند کو ٹائم بھی دے رہا ہوں, میں تو خدا کی عبادت بھی کر رہا ہوں, میں تو پرستش بھی کر رہا ہوں, میں تو پورے طور پر اسے اپنا دے بھی رہا ہوں. میں اس ویڈیوز کے اندر ہمیشہ کی طرح چرچ کے اندر بھی ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس محدود وقت کے اندر ساری چیزیں ایک ٹائم میں تو بیان نہیں کی جا سکتی, پر اتنا ضرور ہے کہ ہم چند پوائنٹس جو ہیں یا وہ ڈائریکشن جو ہے ہماری وہ ضرور سیدھی ہو سکتی ہے, اور ہم ضرور ان باتوں کو بخوبی طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. میں آج چند پوائنٹس بتاؤں گا کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے, عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے, کون سی عبادت ہے جو رزلٹ دے گی. آئیے پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, ذہن نشی کیجئے گا, یاد رکھیے. سب سے پہلی بات, ہمیں گناہ میں عبادت نہیں کرنی. پھر بول رہا ہوں, ہمیں گناہ کے اندر عبادت نہیں کرنی. خدا کا کلام خروج کی کتاب 4 باب کی 23 آیت کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو آیات ہے یہ خروج 4 باب کی 23 آیت کے اندر یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں مصر کے بارے میں بیان کرتا ہے, اور خدا نے مرد خدا موسیٰ کو بلایا اور کہا جہاں میرے لوگوں کو کہہ, اور وہ پیغام جو تھا وہ فرعون کے لیے تھا اور لوگوں کے لیے تیاری کا پیغام تھا کہ وہ مصر سے نکلیں اور عبادت کریں, وہ مصر سے نکلیں اور عبادت کریں, وہ مصر سے باہر آ کر عبادت کریں. اب دیکھیں یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے بڑی غور طلب ہے, اور آج ہم جس زمانہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں, یاد رکھیے سمجھوتا لفظ بائبل میں بیان کیا ہی نہیں گیا. پوری بائبل کو پڑھ لیجئے, سمجھوتے کی بات خدا کا کلام کرتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں سمجھوتا کر لینا چاہیے دنیا داری کے ساتھ بھی, عبادت کے ساتھ بھی, یسوع کے ساتھ بھی, ہر چیز کے ساتھ ہم کمپرومائز پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائز کے ساتھ چل رہی ہیں. اب جب خدا کا بندہ جو ہے مرد خدا موسیٰ جو ہے وہ ملک مصر کے اندر گیا تو اس نے کہا کہ بھئی خدا کا پیغام ہے. پہلے تو فرعون جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا, اور خدا نے اس کو کہا کہ میں اس کے دل کو خدا سخت کر دیتا تھا. ہم جانتے ہیں کہ اگر خدا دل کو سخت نہ کرتا تو پھر آج یہ گوائیاں, یہ خدا کے قدرت اور یہ ہوا کا جلال جو ہے وہ شاید ہم اس طور پر نہ جانتے. ہم جان گے کہ خدا قدرت والا خدا ہے, اور اس کے دل کی سختی جو ہے وہ خدا کی قدرت کو زیادہ ظاہر کر رہی تھی. اور ایک وقت آ گیا, پہلے وہ ایگری نہیں تھا, ماننے کو تیار نہیں تھا, پھر وہ ایگری ہو گیا اور سمجھوتے کے اوپر آ گیا. لیکن وہ چاہتا تھا ٹھیک ہے تم عبادت کرو تو تم مصر میں کر دو. آج بھی کئی دفعہ صرف ہماری عبادت جو ہے وہ صرف ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ بڑے چھوٹے ٹائم پیریڈ پر ہوتی ہے, 2 گھنٹے پر محدود ہوتی ہے. صرف ہم روحانی ہے 2 گھنٹے کے لیے. یاد رکھیے عبادتوں میں اثر کیسے ہوگا, عبادتوں کے اندر کیسے چیزیں واضح ہوں گی, کیسے خدا کی برکات کا بھید جو ہے وہ عبادت گزاروں پر کھلے گا. 2 گھنٹے کے لیے روحانی نہیں. مرد خدا موسیٰ خدا کے پاس گیا اور کہا کہ فرعون ایگری ہے, کہتے تم مصر میں عبادت کر دو. کیا خدا ایگری ہو گیا؟ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ توبہ نہیں کرتے, اسی زبان سے گالیاں دے رہے ہوتی ہیں. یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے ایک چشمے سے 2 طرح کا پانی نہیں نکلتا. ہم بدگوئیاں کر رہے ہوتے ہیں, اسی زبان سے دعا کر رہے ہوتے ہیں, شراب پی رہے ہوتے ہیں,
سل جو ہے وہ دنیا داری کی باتیں اور اسی زبان سے ہاتھوں کو اٹھا لیا، قدوس 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 کہتے ہیں، پر قدوس ہونے کی بات کو نہیں سمجھے. ہم اس بات کو نہیں سمجھے، پھر ہم گلا کرتے ہیں، ہم چرچ بھی جا رہے ہیں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، پر رزلٹ اخذ نہیں ہوتے. اس لیے مصر کے اندر خدا نے عبادت کرنے نہ دی، قربانی چڑھانے نہ دی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں عبادت کے رزلٹ نمایاں ہوں، ہمارے خاندانوں میں عبادت کے رزلٹ نمایاں ہوں، ہمارے خاندانوں میں، تو ہمیں ایک کام کرنا ہے. وہ کام یہ کرنا ہے، سچی توبہ کے بغیر حقیقی عبادت نہیں ہو سکتی. پھر بول رہا ہوں، سچی توبہ کے بغیر حقیقی عبادت نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اپنے رویے کو چینج کرنا ہے. ہمیں کلام میں لکھا ہے، مرد پاک ہاتھوں کو اٹھائے بغیر غصہ اور تکرار کے. اور ہم کئی دفعہ خدا سے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے، چرچ بھی چلے جاتے ہیں، چرچ کی دیواروں کے ساتھ بھی لگے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے. اور خدا کے کلام میں، کیونکہ میں پہلے بتا رہا ہوں اس ویڈیوز کے اندر اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ اس کو زیادہ لینتھی نہیں لے کے جا سکتے، لیکن حاصل کلام یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، اپنے رویے کو چینج کرنا ہے، اور اپنے آپ کو چینج کر کے زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے. ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے، مائنڈ سیٹ کو ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے. پھر دوسری بات جو ہے، ہمیں خدا کی جو عبادت ہے، دوسرا تموتھیوس پہلے باب کی 30 آیت کے اندر خدا کا بندہ کہتا ہے، میں اپنے خدا کی عبادت صاف دل سے کرتا ہوں. کئی دفعہ ہمارے دل میں نفرتیں ہوتی ہیں، قدورتیں ہوتی ہیں، ہم اپنے پاسٹر صاحب کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہم کئی دفعہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چرچ کے خلاف. دیکھیں، جہاں پر بھی ہم جب خدا کے گھر کے اندر آتے ہیں، جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں یسوع مسیح کی اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر تو قربان گاہ پر جائے اور تجھے شکایت، تجھے یاد آئے تجھے تیرے بھائی سے شکایت ہے، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دل کو صاف کرنا ہے، سوچ کو صاف کرنا ہے. ہم کئی دفعہ ہم ناراضیاں لے کے ساری زندگی ہم چرچ چلے جاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، دیکھیں گے کوئی ایوی ہے ہی. کئی طرح کی ہم سوچ میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہمارے دل کے اندر نفرتیں، قدورتیں اور ہمارے نفع، ذاتی مفاد ہم یاد رکھیے، اور ہم اپنے ذاتی مفاد کو خدا کے گھر کے اندر لے آتے ہیں، عبادتوں کے اندر لے آتے ہیں. نہیں، میری اس سے نہیں بنتی جی. اگر کسی نے شکر گزاری کی عبادت کر لی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں نہیں جانا ہوتے یار. اور پھر کیا ایسی باتیں رزلٹ دے سکتی ہیں ہمیں؟ جہاں چھوٹے ذہن ہوں گے. میں صاف دل سے خدا کی عبادت کرتا ہوں. آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی عبادت کے ریویلیشن اور حقیقی عبادت کی برکات ہماری زندگی کے اندر ہوں، تو ہمیں کمیٹڈ ہونا ہے اور اپنے دل کو صاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے. ہر طرح کی قدورتیں، نفرتیں، جو کچھ بھی ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے ان باتوں کو، اور سچے دل سے اپنے خدا کے آگے جھک جانا ہے. اور جب ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے آگے جھکیں گے، ایمان رکھیے، برکتوں کے دروازے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھل جائیں گے، اور آپ خدا کی قدرت کو عجیب طور پر جو ہے وہ اپنی زندگی میں رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے. یہ تھا عبادت. حقیقی عبادت کیسے کریں؟ گناہ میں نہیں کرنی، صاف دل سے کرنی. اور تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، روح کی ہدایت سے عبادت کرتی ہے. روح کی ہدایت سے. اب جب ہم روح کی ہدایت سے عبادت کی بات کرتے ہیں، تو ہماری باتیں جو ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے جی، بس یہ وہ ایک چیز، جس طرح ہم دیکھتے ہیں چیز ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے. ہم کبھی خدا کو اپنی باتوں میں موقع نہیں دیتے، ہم کبھی خدا کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے. بس جی ٹھیک ہے، ہم نے ٹائم سیٹ کر لیا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہی چیزیں ہم ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم خدا کی، دیکھیں چرچ خدا کا ہے، کلیسیا خدا کی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ دوسرے کو دیکھتا ہے.
یعنی روح کی رہنمائی کو، پاک روح کو ہم اپنی باتوں میں عزت نہیں دیتے، ہم روح القدس کو رسپیکٹ نہیں دیتے، ہم اپنے مشنوں کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، اپنے اصولوں کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم اپنے ترجیحات کو زیادہ، یعنی ہم سمجھتے ہیں جو مجھے پتہ ہے نا بس اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، یار حرف آخر ہے بس. ہم اپنی جو وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہہ سکتے ہیں، نظریات کی جو اینک ہے اس کو تار کے نہیں دیکھتے. اسی وجہ سے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. جہاں خدا کے روح کو موقع نہیں دیا جائے گا، جہاں روح کی رہنمائی کو فالو نہیں کیا جائے گا. اور آج اسی لیے دیکھیں آج ہماری پرسنل دعائیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ دعائیں شروع کی ہے، سالہ سال اسی طرح زندگی چلتی رہتی ہے، کبھی ہماری دعائیں خود غرضی سے باہر نہیں آتی ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم روح کی رہنمائی کے اندر عبادت کر رہے ہیں، یا ہم خدا کی سچائی کے مطابق ہم عبادت کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں روح کی ہدایت سے عبادت کرنی ہے. اس میں بہت کچھ ہے. روح کی ہدایت سے خدا کا کلام بڑی لمبی تفصیل جو ہے وہ بیان کرتا ہے، لمبی ڈیٹیل جو ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے. تو اس لیے آئیے جب ہم خداوند کے حضور میں جائیں تو نمان کوڑی کی طرح مائنڈ سیٹ نہ لے کے چلے جائیں. وہ گھر سے چلا مائنڈ سیٹ کر لیا، اس لیے آج موزے نہیں ہوتے، زندگیوں میں خدا کا کام نہیں ہوتا، مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے. وہ گیا آج خدا کا خادم آئے گا، ہاتھ پھیرے گا اور میں موزہ پالوں گا. لیکن گیا تو آگے سے مرد خدا ملا ہی نہیں. مرد خدا لی شاکا جا دو لے 7 گوتے مار لے، ناراض ہو گیا. آج لوگوں کی ناراضگی اور گلے اور شکایتوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے، دیکھیں عبادت خدا کا پرسنل معاملہ ہے تو اس کو پرسنلی رکھنا چاہیے. ہر شخص دیکھیں، ہر شخص کا اپنا طریقہ ہے دعا کرنے کا، ہر شخص کا اپنا میتھڈ ہے. کوئی ہاتھ اٹھا کے عبادت کرتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے خداوند کی ستائش کرتا ہے، کوئی سرنگو ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے بائبل مقدس کے اندر ہماری جو چیزیں ہیں وہ روح کی رہنمائی میں ہونی چاہیے، روح کی آزادی کے ساتھ ہمیں خداوند کی پرستش کرنی چاہیے. اگلا پوائنٹ بتاؤں گا، زبور 100 کی دوسری آیت، ہمیں خوشی سے عبادت کرنی ہے. زبور 100 کی دوسری آیت، خوشی سے عبادت کرنی ہے لکھا ہے. اور خدا کے کلام میں جب ہم خوشی سے عبادت کی بات کرتے ہیں تو کیا کمال پرسنالٹی ہے خدا کا بندہ. میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے آؤ یہاں وعدے کر چلیے. خوشی سے. آج ہم عبادتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے یاد ہے خدمت کے اندر کہ لوگ جو ہیں وہ اکثر عبادت کی جب بات کی جاتی ہے تو چرچ کے اندر تو چلے لوگ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، آپ سمجھدار لوگ ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ بڑی چہرے پہ اداس بن کے اور بڑا وہ ناامید سے چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے ہمیں خوشی سے خداوند کی عبادت کرنی ہے. اور جب ہم خدا کے گھروں کے اندر آئیں ہمارے منہ پہ خوشی نہیں جمی ہونی چاہیے ہیں. اور وہ خوشی کا اظہار جو ہے وہ ہمارے اوڑھنے پہننے سے بھی ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم خوش ہوتے ہیں نا شادیوں پہ تو ہمارے کپڑے، ہماری چمک دمک بڑی ہوتی ہے. خدا کے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، بس منہ چکے ایسے آ گئے. تو یاد رکھیے خوشی ہمارے چہروں پہ ہونی چاہیے. اور وہ خوشی یاد رکھیے جو خوشی کی میں بات کر رہا ہوں یہ سونے اور چاندی سے، دنیا کی چیزوں سے ہمیں نہیں ملتی. یہ خوشی جو ہے یہ خدا کے سچے کلام اور قربت کے اندر ملتی ہے ہمیں. اس لیے اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے شکر گزاریوں کی باتوں پہ لوگ خود لیٹ کر دیتے ہیں. تو ٹائم ہم جو پادری ہم خدا کے خادم ہیں، مناد ہیں، جتنے بھی تمام چرچز کے مناد جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی چرچ سے میں مناد کی بات کر رہا ہوں، لوگ جو ہیں پھر وہ نکاحوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہیں بڑا آوازار ہو کے ہمارے پاس آئیں گے، پادری صاحب. تو چہروں پہ میں بہت کم ایسی جگہ دیکھی ہے کہ جہاں مسکراہٹیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں.
تو آج ہمیں اس رویے کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی عبادت کریں، کوئی بھی عبادت ہو، یاد رکھیے جس نے ہمیں زندگی دی ہے سب سے پہلا درجہ جو ہے ہماری زندگی کے اندر اسی خدا کا ہونا چاہیے. ہمیں خوشی سے خدا ان کی عبادت کرنی ہے. زبور 2 کی نا آیت کے اندر ذرا اگلا پوائنٹ ہے ڈرتے ہوئے خدا کی عبادت کرنی ہے. آج ہماری زندگی کے اندر بالکل خوف نہیں ہے خدا کا. آج ہم عبادتیں تو کر رہے ہوتے ہیں، پر آج ہماری دیکھیے، میں نے آج آپ ذرا ساری باتوں سے نظریں ہٹا کے ذرا دیکھیں. جب آپ اس کلام کو سن رہے ہیں تو آپ نے خدا کے لوگوں، آپ نے ذرا تھوڑا سا ذرا حقیقت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا ہے. ذرا یہ جو دکھاوے اور دوسری چیزوں سے نظریں ہٹا کے بڑی چیز سے ذرا تھوڑا سا بالادر ہو کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. آج ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ایک لوگ جو ہیں وہ اپنی جوان بچیاں چرچ کے اندر نہیں کے لیے کو بھیج رہے. دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، ہم کس معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ خدا خوفی ہمارے اندر نہیں ہے. خدا کا خوف خدا کے گھروں کے اندر جا کے ہمارے پاس نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں کئی سال پہلے ایک چرچ کے اندر کلام کی منادی کے لیے گیا تو کوئر وہاں گیت گا رہی تھی، زبور 18 کے اندر میرا پیار ہے اودے نال. تو میں بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا ایک نوجوان لڑکا کوئر کے اندر وہ آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، پیار ہے اودے نال، ایک دوسرے کو انگلیاں کر رہے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے، کن حالات کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، سوچیں اس پر غور کریں. دیکھیں جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے آج اپنے قدم بڑی شیدگی سے رکھ. آج دیکھیں خدا کا خوف ہماری زندگی میں کیا ہے. عبادت ہماری جو ہے وہ 10 بجے شروع ہوتی ہیں، ہم 11 بجے چرچ کے اندر جاتے ہیں. یہی خوف ہے ہمارے اندر. ایک آفس کے اندر جانے کا ہمیں خوف ہے، ہم حاضری سے لیٹ نہ ہو جائیں، اور باقی ساری چیزوں کا ہمیں خوف ہوتا ہے. پر خداوند کے گھر کے اندر عبادت کا ہی خوف ہمارے اندر نہیں ہے، ٹائم ٹیبل کا بھی خوف ہمارے اندر نہیں ہے. آج یہی وجہ ہے کہ آج خدا خوفی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ہمارے بیٹھنے کے طریقے، چال چلن ہیں، ہر ایک چیز بگاڑ آ گیا ہے. اور ہم تقاضا کرتے ہیں خدا ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری پرستش کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اللہ کی نبی کے اندر کیا ہوا، کہا کہ خداوند ہم یہ کر رہے ہیں. خدا نے کہا نہیں، تم وہ نہیں کر رہے. لوگ کہتے تھے خدا تو نے وعدہ کیا، ہم کئی دفعہ خدا سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کیا تو روٹی اور پانی میں برکت دے، بیماری کو بیچ میں سے دور کر، لیکن ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے میں نہیں رکھتے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے زمانہ کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ ان باتوں پر ہماری تنقید کرتے ہیں، بڑا بلا میں کہتے ہیں، کہنے دیجئے ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن ہمارے سامنے صرف اور صرف ہمارا یسوع ہونا چاہیے. ہمارے سامنے صرف خدا ہونا چاہیے، اس کا کلام ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی کے اندر کہیں پہ بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور ایمان کے لیے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آئیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ خدا کا خوف ہونا چاہیے. آج خدا کا ڈر جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے اکثر خوشیوں کے موقع پر پہلے بھائی سب عبادت کر لیں، بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں وہ وہاں پر اور سین بنا لیتے ہیں. تو یہ بھی خدا خوفی نہیں ہے، یہ بھی خدا خوفی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز کا وقت ہے. تو یاد رکھیے موت کا بھی ایک وقت ہے، عدالت کا بھی ایک وقت ہے، اور اس وقت کو بھی ذرا سامنے رکھیے، ان باتوں کو بھی سامنے رکھیے. اس لیے ہمیں ڈرتے ہوئے جب خدا کے گھر میں جائیں، لکھا تیری پلکیں سیدھی رہیں. ہم کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایس ایم ایس کر رہے ہوتے ہیں. آج کیا حال ہو رہا ہے باتوں کے اندر، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. غیر سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ باتوں کے اندر آ رہے ہیں. آج باتیں کم ہیں، فیشن پوائنٹ زیادہ بن گئے ہیں. آئیے تنقید ہو ہماری کوئی بات نہیں،
سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، کریں تنقید، ہماری برا بھلا کہیں ہمیں، لیکن ہم خدا کے خادم ہیں، خدا کے لوگ ہمیشہ یہ چیزیں برداشت کرتے رہے ہیں، لیکن وہ ان ساری باتوں کو انہوں نے سہا ہے، لوگوں کے انہوں نے لکھا ہے۔ یرمیہ خدا کا بندہ کہتا ہے مجھے زبان کے کوڑے مارتے ہیں، کوڑے یسوع نے کھائے، ہم بھی کھانے کے لیے تیار، ایسی بات نہیں ہے، لیکن خدا کی سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، چرچ کے لون میں کیا ہو رہا ہے؟ خوف ہی نہیں ہے۔ چرچز کے بینچز میں کیا ہو رہا ہے؟ خوف ہی نہیں ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، رویے ٹھیک نہیں ہے، ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، خدا کے گھروں میں جانے کی اخلاقیات ٹھیک نہیں ہے، تو ڈرتے ہوئے ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے۔ پھر جس بات پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ ہے، ہمیں بائبل مقدس میں ایک لیڈی ملتی ہے جو پھر عبادت کا بڑا ایک ببرکت اصول ہے۔ لوکا اس کے 2 باب کی 47 آیت میں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ خدا کے ساتھ بڑے سچے دل کے ساتھ چل رہی تھی۔ لکھا ہے وہ دعا اور روزوں کے ساتھ خدا کی عبادت کرتی تھی۔ آج ہماری دعاؤں کے اندر صرف 40 روزے نہیں، بلکہ ہم جب تک زندہ ہیں دعا اور روزوں کے ساتھ ہمیں اپنے خداوند کے حضور میں جھکنا ہے۔ آمین۔ اس لیے آئیے آج ہمیں سادہ سی باتیں ہیں، پہلے بتا چکا ہوں کہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن جو کچھ بھی ہے، جو میرے پاس توفیق ہے، یا جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بہت کچھ آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس بہت سا علم ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور ضرور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ ہم خدا نے جو توفیق دی ہے اس توفیق کے مطابق جو ہے خدا کے کلام کی منادی میں کرتا رہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم دعا کریں، اپنے آپ کو زندہ خدا کے حضور میں پیش کریں، اور یہ جو برکات ہیں خدا کی، میں روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، آئیے اس برکات کے لیے خود کو تیار کیجیے۔ ہمیں گناہ کے اندر عبادت نہیں کرنی، ہمیں ایجاد کی ہوئی باتیں نہیں کرنی، ہمیں ان رویوں کے ساتھ ہی باتیں نہیں کرنی جسے خدا پسند نہیں کرتا۔ آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا، جھکاتا ہوں، خم دیتا اور چاہتا ہوں باپ اپنے بیٹے یسوع کے نام میں جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے، جہاں جہاں تک تیرا کلام پہنچے، زندگیاں تیرے کلام کی گرفت کے اندر آ جائے۔ عبادت گزار باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں اس کلام کو سننے کے بعد ایک نیا زور، نئی قوت اور پاک روح میں نئی دلیری کو حاصل کرے۔ خداوند چھونا اپنے لوگوں کو برکت دینا، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنا خیال رکھیے گا۔